अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तीसरे नकाब पोश को भी पकड़ लिया गया, उनसे खंजर ले लिए गए, हाथ पीठ पीछे बांध दिए गए। उनका एक घोड़ा तीर लगने से भाग गया था। एक घोड़े पर दो नकाब पोशों को और तीसरे पर एक को बिठाकर सिपाही अपने कमांडर के पास ले चले। फातिमा को उन्होंने ऊंट पर बिठा लिया। इस ऊंट का सवार अपने एक साथी के पीछे सवार हो गया। इस काफिले के सामने 4 मील की मुसाफत थी, जो उन्होंने सूरज गुरूब होने तक तय कर ली। वो एक नखलिस्तान था जहाँ खेमे भी नस्ब थे। ये इस बस्ते का हेडक्वार्टर था। फातिमा को उस कमानदार के सामने पेश किया गया। तीनों नकाब पोशों को पहरे में बिठा दिया गया। उन्हें अगले रोज काहिरा भेजना था। सलेबियों ने ये फैसला कर लिया था कि वो करक में बैठे बैठे सलाहुद्दीन अयूबी का इंतजार नहीं करेंगे। उन्होंने फौज को तकसीम करना शुरू कर दिया। फ्रांस की फौज को उन्होंने सुल्तान अयूबी की फौज को रास्ते में रोकने के लिए तैयारी का हुक्म दिया। रिमांड की फौज मुसलमानों की फौज पर अकब से हमले के लिए मुकर्रर हुई। करक के किले के दफा के लिए जर्मनी की फौज थी, जिसके साथ फ्रांस और इंग्लिस्तान के कुछ दस्ते थे। उन्हें जासूसों ने बता दिया था कि सुल्तान अयूबी नई फौज तैयार कर रहा है। सलेबी हुक्मरानों ने इस अक़दाम का जायजा लिया कि वो सलाहुद्दीन अयूबी के ट्रेनिंग कैंप पर हमला करके पीछे हट आए, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस ने इस तजवीज़ की मुखालफत की। दलील ये दी कि सुल्तान अयूबी ने दफा की 3 तहें बना रखी हैं, जिनमें एक तह मुतहर्रिक है। उसके अलावा उसके देखभाल के दस्ते दूर दूर तक घूमते फिरते और सहरा में हिलती हुई हर चीज को करीब जाकर देखते हैं। इन दफाई इंतजामात को देखकर सलेबियों ने इस हमले का ख्याल दिल से निकाल दिया। एक अमरीकी मुसन्निफ नेटनी वेस्ट ने मुतअद्दिद मौरिखों के हवाले से लिखा है कि सलेबियों के पास सलाहुद्दीन अयूबी की निस्बत 4 गुना फौज थी, जिसमें जरा पोश, प्यादा और सवार दस्तों की बहतात थी। अगर ये फौज सलाहुद्दीन अयूबी पर बराह रास्त हमला कर देती तो मुसलमान ज्यादा देर न जम सकते, मगर सलेबी फौज को शौबक की शिकस्त में जो नुकसान उठाना पड़ा था, उसकी एक दहशत भी थी जो मैदान जंग से भागे हुए फौजियों पे तारी थी। सलेबियों का मोराल मुतजल्जल था, जिसकी एक वजह तो ये थी कि शोबक को वो लोहे का किला समझते थे। वो अपनी फौज को सहरा में भेजकर उस खुशफहमी में मुब्तला हो गए थे कि सुल्तान अयूबी को किलों से दूर ही खत्म कर देंगे। वो करक के दफा में बैठे रहे और सुल्तान अयूबी ने शोबक ले लिया और सहरा में सलेबियों को आमने सामने की जंग का मौका दिए बगैर उन्हें छापा मारों से मरवा दिया। उसकी आग की हांडियों ने घोड़ों और ऊँटों को इतना दहशत ज़दा किया कि खासे अरसे तक जानवर मामूली सी आग देखकर भी बिदक जाते थे। नेटनी वेस्ट ने यह सबूत भी मुहैया किया कि सलेबी फौज मुख्तलिफ बादशाहों और मुल्कों की मुरक्कब थी, जो बज़ाहिर मुत्तहद थी, लेकिन ये इत्तेहाद बराए नाम था, क्योंकि हर बादशाह और उसकी फौज का आला कमांडर मुल्कगिरी और बादशाही की तौसीर का ख्वाहिशमंद था। उनमें सिर्फ ये जज्बा मुश्तरक था कि मुसलमानों को खत्म करना है, मगर उनके दिलों में जो इख्तिलाफात थे वो उनके फैसलों पर असर अंदाज होते थे। मुअर्रिख लिखते हैं कि सलेबी साजिशों के माहिर थे और मुसलमानों के जिस इलाके पर काबिज हो जाते थे, वहाँ कत्ले आम और आबरू रेजी शुरू कर देते थे। उसके बरअक्स सलाहुद्दीन अयूबी मोहब्बत और अखलाकी कदरों को ऐसे खूबी से इस्तेमाल करता था कि दुश्मन भी उसके गुरविदा हो जाते थे। उसके अलावा उसने अपनी फौज में यह खूबी पैदा कर दी थी कि 10 सिपाहियों का छापा मार दस्ता 1000 नफरी के फौजी कैंप को तहस नहस करके गायब हो जाता था। ये लोग जान कुर्बान करने को मामूली सी कुर्बानी समझते थे। सुल्तान अयूबी जिस अंदाज से मैदान जंग में थोड़ी सी फौज को तरतीब देता था, वो बड़ी से बड़ी फौज को भी बेबस कर देती थी। शोबक और करक के मैदान में भी उसने इसी जंगी दानिशमंदी का मुजाहरा किया था। सलेबियों ने उसका जायजा लिया और अपनी फौज की जिस्मानी और जज्बाती कैफियत देखी तो उन्होंने बराह रास्त हमले का ख्याल छोड़ दिया और कोई दूसरा ढंग सोच लिया, लेकिन इस ढंग के मुतालिक भी उन्हें शक था। उसका इलाज उन्होंने ये किया कि मिस्र में बगावत भड़काने और सूडानियों को मिस्र पर हमला करने पर उकसाने का एहतमाम कर लिया। मिस्र के नायब नाजिम अमूर शहरी मुसलहुद्दीन की तरफ से उन्हें उम्मीद अफजा रिपोर्टें मिल रही थी। वहां अभी ये इत्तला नहीं पहुंची थी कि मिस्र का नाजिम मालियात फजरुल हयात कत्ल हो गया है और मुसलहुद्दीन पकड़ा गया है। करक में सलेबियों को ये इत्तला पहुंचाने के लिए कम अज कम 15 दिन दरकार थे।
کیونکہ راستے میں سلطان ایوبی کی فوج تھی۔ قاصد بہت دور چکر کاٹ کر اور قدم پھونک پھونک کر پرکھ جاتے تھے۔ بہت دنوں کا چلا ہوا ایک قاصد اس رات وہاں پہنچا جس رات فاطمہ اغوا ہوئی تھی۔ اس نے رپورٹ دی کہ بغاوت کے لیے فضا سازگار ہے، لیکن سوڈانی ابھی حملے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کے یہاں گھوڑوں کی کمی ہے، ان کے پاس اسکوپ زیادہ ہیں، انہیں کم و بیش 500 اچھے گھوڑوں کی ضرورت ہے، اتنی ہی زینیں درکار ہیں۔ فرانسیسی فوج کے کمانڈر نے کہا کہ 500 گھوڑے فوراً روانہ کر دیے جائیں اور ان کے ساتھ صلیبی فوج کے 5-7 افسروں کو بھی بھیج دیا جائے جو سوڈانیوں کی جنگی اہلیت اور کیفیت کا جائزہ لے کر حملہ کرائیں۔ صلیبیوں کے پاس گھوڑوں کی کمی تھی۔ انہوں نے کرخ میں اعلان کر دیا کہ مصر پر حملے کے لیے 500 گھوڑوں کی فوری ضرورت ہے۔ عیسائی باشندوں نے 3-4 دنوں میں گھوڑے مہیا کر دیے جو ایسے راستے سے روانہ کر دیے گئے جس کے متعلق یقین تھا کہ پکڑے نہیں جائیں گے۔ ان کا رہنما وہی جاسوس تھا جو گھوڑے مانگنے آیا تھا۔ وہ سوڈانی تھا اور 3 سال سے جاسوسی کر رہا تھا۔ ان گھوڑوں کے ساتھ 8 صلیبی فوج کے افسر تھے جنہیں سوڈانی حملے کی قیادت کرنی تھی۔ انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج کو یہاں سے نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ سلطان ایوبی کو صرف یہ معلوم تھا کہ مصر کے حالات ٹھیک نہیں، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ حالات آتش فشاں پہاڑ بن چکے ہیں جو پھٹنے والا ہے۔ علی بن سفیان نے اسے یہ تسلی دے رکھی تھی کہ اس نے جاسوسی کا جو جال بچھایا ہے وہ خطروں سے قبل از وقت خبردار کر دے گا۔ انہیں خضر الحیات کے قتل اور مصلح الدین کی گرفتاری کا بھی علم نہیں تھا۔ غیاث بلبیس کو مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کو اطلاع بھجوا دے، لیکن اس نے یہ کہہ کر اس مشورے پر عمل نہیں کیا تھا کہ تفتیش مکمل کر کے اصل صورتحال سے سلطان ایوبی کو آگاہ کرے گا۔ فاطمہ کو گشتی دستے کے کمانڈر نے رات الگ خیمے میں رکھا۔ سحر کا دودھلکا ابھی صاف نہیں ہوا تھا جب اسے اور 3 نقاب پوشوں کو 8 محافظوں کے ساتھ قاہرہ کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ یہ قافلہ سورج غروب ہونے کے بعد قاہرہ پہنچا اور سیدھا کوتوالی گیا۔ غیاث بلبیس اس واردات کی تفتیش میں مصروف تھا۔ اس وقت وہ تہخانے میں تھا۔ اس نے مصلح الدین کے گھر کی تلاشی لی اور وہاں سے اس کی داشتہ کو برآمد کیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ازبک مسلمان بتاتی تھی۔ اس نے بلبیس کو گمراہ کرنے کی بہت کوشش کی۔ اس کے جواب میں بلبیس نے اسے اس کوٹری کی جھلک دکھائی جہاں بڑے بڑے سخت جان مرد بھی سینے کے راز بول دیا کرتے تھے۔ لڑکی نے اعتراف کر لیا کہ وہ یروشلم سے آئی ہے اور عیسائی ہے۔ اس نے اس اعتراف کے ساتھ بلبیس کو اپنے جسم اور دولت کے لالچ دینے شروع کر دیے۔ بلبیس نے مصلح الدین کے گھر کی تلاشی میں جو دولت برآمد کی تھی اس نے اس کا دماغ ہلا دیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ مصلح الدین کیوں صلیبیوں کے جال میں پھنس گیا تھا۔ خود لڑکی اس قدر پرکشش اور چرب زبان تھی کہ اسے ٹھکرانے کے لیے پتھر دل کی ضرورت تھی۔ بلبیس نے اپنا ایمان ٹھکانے رکھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ تو کوئی بہت بڑی سازش ہے جس کی کڑیاں یروشلم سے جا ملتی ہیں۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ وہ ہر ایک بات بتا دے۔ لڑکی نے جواب دیا، میں جو کچھ بتا سکتی تھی بتا دیا ہے، اس سے آگے کچھ بتاؤں گی تو یہ سلیب کے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ میں سلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھا چکی ہوں کہ اپنی فرض کی ادائیگی میں جان دے دوں گی۔ میرے ساتھ جو بھی سلوک کرنا چاہو کر لو، کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اگر مجھے آزاد کر کے یروشلم یا کرک پہنچا دو گے تو منہ مانگی دولت تمہارے قدموں میں رکھ دی جائے گی۔ مصلح الدین تمہاری قید میں ہے، اس لیے پوچھ لو، وہ تمہارا بھائی ہے، شاید کچھ بتا دے۔ بلبیس نے اس سے مزید کچھ بھی نہ پوچھا۔ وہ مصلح الدین کے پاس چلا گیا۔ مصلح الدین بڑی بری حالت میں تھا۔ اسے چھت کے ساتھ اس طرح لٹکایا گیا تھا کہ رسہ کلائیوں سے بندھا تھا اور اس کے پاؤں فرش سے اوپر تھے۔ بلبیس نے جاتے ہی اس سے پوچھا، مصلح دوست، جو پوچھتا ہوں بتا دو، تمہاری بیوی کہاں ہے اور اسے کس سے اغوا کرایا ہے؟ اب تمہیں کچھ اور باتیں بھی بتانی پڑیں گی۔ تمہاری داشتہ اپنے آپ کو بے نقاب کر چکی ہے۔ کھول دے مجھے، ذلیل انسان۔ مصلح الدین نے غصے اور درد سے دانت پیس کر کہا، امیر مصر کو آنے دے، میں تیرا یہی حشر کراؤں گا۔ اتنے میں بلبیس کے ایک اہلکار نے آ کر اس کے کان میں کچھ کہا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ وہ دوڑتا ہوا تہخانے سے نکلا اور اوپر چلا گیا۔ وہاں مصلح الدین کی بیوی اور اسے اغوا کرنے والے 3 آدمی بیٹھے تھے۔
فاطمہ نے اسے بتایا کہ وہ کس طرح اغوا ہوئی اور تینوں کس طرح پکڑے گئے ہیں۔ بلویس فاطمہ اور تینوں مجرموں کو تہخانے میں لے گیا اور مصلح الدین کے سامنے جا کھڑا کیا۔ مصلح الدین نے انہیں دیکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ بلویس نے پوچھا، ان تینوں میں سے قاتل کون ہے؟ مصلح الدین خاموش رہا۔ بلویس نے 3 دفعہ پوچھا، وہ پھر بھی خاموش رہا۔ بلویس نے تہخانے کے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ وہ آدمی آگے آیا اور مصلح الدین کے کمر کے گرد بازو ڈال کر اس کے ساتھ لٹک گیا۔ اس آدمی کا وزن مصلح الدین کی کلائیاں کاٹنے لگا جو رسے سے بندھی ہوئی تھی۔ اس نے درد سے چیختے ہوئے کہا، درمیان والا۔ بلویس تینوں کو الگ لے گیا اور انہیں کہا کہ وہ بتا دیں کہ وہ کون ہے اور یہ سارا سلسلہ کیا ہے، ورنہ وہ یہاں سے زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور بولنے پر رضامند ہو گئے۔ بلویس نے انہیں الگ الگ کر دیا اور فاطمہ کو اوپر لے گیا۔ فاطمہ نے اسے وہی بات سنائی جو سنائی جا چکی تھی۔ اس نے اپنے متعلق یہ بتایا کہ اس کی ماں سودانی اور باپ مصری ہے۔ 3 سال گزرے وہ اپنے باپ کے ساتھ مصر آئی تھی۔ مصلح الدین نے اسے دیکھ لیا اور اس کے باپ کے پاس آدمی بھیجے۔ اسے یہ معلوم نہیں کہ رقم کتنی طے ہوئی۔ باپ اسے مصلح الدین کے گھر چھوڑ گیا اور ایک تھیلی لے کر چلا گیا۔ مصلح الدین نے ایک عالم اور چند ایک آدمی کو بلا کر باقاعدہ نکاح پڑھوایا اور وہ اس کی بیوی بن گئی۔ وہ اس کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا۔ محبت فاطمہ کی کمزوری تھی۔ باپ سے اسے محبت اور شفقت نہیں ملی تھی۔ اسے شک تھا کہ باپ اسے یہاں بیچنے کے لیے ہی لایا تھا۔ مصلح الدین کے خلاف اسے کبھی بھی شک نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنا برا آدمی ہے۔ وہ شراب نہیں پیتا تھا۔ اس کی باہر کی سرگرمیوں کے متعلق فاطمہ کو کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے شوبت کی طرف کوچ کیا تو اس کے فوراً بعد مصلح الدین میں ایک تبدیلی آئی۔ وہ رات بہت دیر تک باہر رہنے لگا۔ ایک رات فاطمہ نے دیکھا کہ وہ شراب پی کر آیا ہے۔ فاطمہ کا باپ شرابی تھا۔ وہ شراب کی بو اور شرابی کو پہچان سکتی تھی۔ اس نے مصلح الدین کی محبت کی خاطر یہ بھی برداشت کیا۔ پھر گھر میں رات کے وقت اجنبی سے آدمی آنے لگے۔ مصلح الدین نے ایک رات فاطمہ کو اشرفیوں کی 2 تھیلیاں اور سونے کے چند ایک ٹکڑے دکھا کر گھر میں رکھ لیے، اور ایک رات جب وہ شراب میں بدمست ہو کر آیا تو اس نے فاطمہ سے کہا، اگر مصر کا شمالی علاقہ جو بحر روم کے ساحل کے ساتھ ملتا ہے مجھے مل جائے تو تم پسند کرو گی یا سوڈان کی سرحد کے ساتھ کا علاقہ؟ تم جو پسند کرو گی اس کی تم ملکہ ہوگی اور میں بادشاہ۔ فاطمہ اتنے اونچے دماغ کی لڑکی نہیں تھی کہ اس سلسلے میں اس سے کچھ پوچھتی۔ وہ سمجھی کہ اس کا خاوند زیادہ شراب پی کر بہک گیا ہے۔ ہوش میں وہ ایسی باتیں نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک روز ایک بڑی حسین لڑکی اس کے گھر لائی گئی۔ ساتھ 2 آدمی تھے۔ یہ لڑکی اس کے گھر میں ہی رہی۔ نکاح نہیں پڑھایا گیا۔ اس لڑکی نے فاطمہ کو دوست بنانے کی بہت کوشش کی لیکن اسے اس لڑکی سے نفرت ہو گئی۔ اس لڑکی نے اس سے اس کا خاوند چھین لیا۔ اس کے بعد فضل الحیات کے قتل کا واقعہ ہوا۔ ناظرین حضرات، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔